حضرت سارہ رضی اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھی۔ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی اور عجیب حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق سے ہجرت کر کے شام کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں ان کا گزر ایک ایسے شہر میں ہوا جہاں میلے یا جشن کی کیفیت تھی۔ لوگ قیمتی ملبوسات سے آراستہ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہاں کے بادشاہ کی بیٹی نے اپنا شوہر منتخب کرنے کا اعلان کیا ہے، چنانچہ اس غرض سے دوپہر کے وقت سوار ہو کر وہ لوگوں کے ہجوم سے گزرتی ہے۔ ابھی تک اس کی نظر انتخاب کسی پر نہیں پڑی اور اب اس کے آنے کا وقت ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو کر لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے کہ اچانک شہزادی کی سواری آ پہنچی۔ اس کی نظر اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑی۔ صحت مند جسم، چہرہ جلال نبوت سے منور، فوراً اعلان کر دیا کہ میری شادی اس مسافر سے ہوگی۔ شاہی کارندے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لے گئے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کا انتخاب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا داماد ایک صاحب ثروت آدمی ہوگا۔ اب جو سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک نادار آدمی کو دیکھا تو بہت افسوس کیا۔ حضرت سائرہ کو بار بار سمجھایا کہ تیرا اس کا جوڑ نہیں، اپنے خیال سے باز آ جا، لیکن حضرت سارہ رضی اللہ اپنے قول پر جمی رہی۔ چنانچہ مجبوراً بادشاہ نے اپنے لخت جگر کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی۔ چند دن وہاں گزارنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ نے اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ جائیں گی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انہیں بہت روکا، لیکن آخر ان کی اصرار پر مجبور ہو کر انہیں بھی ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے اور مصر کی طرف چل پڑے۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں کا بادشاہ نہایت ہی ظالم اور بدکار ہے اور اس نے حکم دے رکھا ہے کہ کوئی عورت جب تک بادشاہ کے ملاحظہ سے نہ گزرے نہ مصر کی حدود سے گزر سکتی ہے اور نہ ہی وہاں قیام کر سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ کو ایک صندوق میں بند کر کے مصر کی حدود سے گزارنا چاہا تاکہ بادشاہ کے ضرر سے محفوظ رہ سکیں، لیکن پہرے داروں نے صندوق کھول لیا اور حضرت سارہ رضی اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، یہ عورت کہاں لیے پھرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں اور ہمارا شام جانے کا قصد ہے۔ تب بادشاہ نے کہا، تم دونوں کو ابھی چند روز یہیں ٹھہرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ملازموں کو ان کی رہائش کا بندوبست کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبوراً وہاں قیام کرنا پڑا۔ بادشاہ کی نیت حضرت سارہ رضی اللہ کے متعلق صاف نہ تھی۔ ایک دن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بری نیت سے حضرت سارہ رضی اللہ کے پاس آیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے مولا کریم مجھے اس کے شر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو مفلوج اور بعض روایتوں کے مطابق اندھا کر دیا۔ اب وہ نہایت ہی عاجزی سے گڑ گڑایا کہ اے نیک خاتون میری خطا معاف کر اور خدا سے دعا کر کے مجھے اپنی اصلی حالت میں لوٹا دے۔ حضرت سارہ رضی اللہ نے کہا، میرا شوہر خدا کا محبوب پیغمبر ہے، تو اس سے معافی مانگ۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عفو و تقصیر چاہی۔ انہوں نے معاف کیا اور اس کے حق میں دعا مانگی۔ بادشاہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا اور اس نے اپنی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک نیک سیرت عورت پیش کی جن کا نام ہاجرہ رضی اللہ تھا۔ آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور پھر حضرت سارہ رضی اللہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ دونوں کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مختلف مقامات پر قیام کرتے کرتے کنعان پہنچے۔ وہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ کے بطن سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو وہ کچھ افسردہ سی ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو کسی دوسرے مقام پر چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اس مقام پر چھوڑ آئے جہاں آج کل کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہاں آبادی ہو گئی۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ کے ذکر میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ کے ہمراہ وہیں تشریف لے آئے۔ مدت گزر گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور حضرت سارہ رضی اللہ بھی بہت ضعیف العمر ہو گئیں۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، اس خیال سے وہ بہت پریشان رہتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ تنہا کھانا نہ کھاتے تھے، کسی نہ کسی مہمان کو ضرور شریک کے طعام کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 7 روز تک کوئی مہمان نہ آیا۔ خلیل اللہ بہت پریشان ہو گئے۔ 7ویں دن 2 نوجوان
مسافرانہ حیثیت سے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد خوش ہوئے، فوراً ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، لیکن مہمانوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرے کہ شاید مہمان ناراض ہیں۔ ان دونوں نے ہنس کر کہا، اے خلیل اللہ، ہم فرشتے ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے پر مقرر ہوئے ہیں۔ ہم تمہیں ایک بیٹے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ یہ سن کر ہنس پڑی اور فرمانے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بانجھ اور اب بڑھیا بھی ہو چکی ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ رضی اللہ کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی افسردگی اور حیرت کو مسرت میں تبدیل کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہوئے۔ امید ہے دوستو آپ کو حضرت سارہ رضی اللہ کے بارے میں یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو حضرت ہاجرہ رضی اللہ کے بارے میں آئے گی۔ اللہ حافظ۔